یقیناً آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خلوص للہ۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو انسان کوئی بھی عمل کرے تو عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولے، اپنی نیتوں کو درست کرے۔ بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث اس لیے یہ لائی گئی کہ بخاری کا طالب اب اس کے سامنے احادیث کا ایک ذخیرہ آنے والا ہے، لہذا شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر کے اپنی نیتوں کو درست کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے کردار کو درست کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے روز و شب کے مشاغل کو درست کرے۔ اس لیے یہ سب سے پہلے روایت لائی گئی ہے بخاری شریف میں۔ جہاں تک علم کی بات ہے تو علم ہر زمانے کے اندر افادیت سے خالی نہیں رہا ہے۔ کوئی بھی علم ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ علم انسان کی روح کی غذا ہے۔ علم انسان کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی روشنی، کوئی چراغ کہ اندھیرے میں اس روشنی اور چراغ کے ذریعے سے اپنا سفر آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی علم ہے کہ انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے تو اس علم کی روشنی میں آنے والے حالات کو بھانپ لیتا ہے اور آنے والے حالات کا تدارک کس طرح انداز سے کیا جائے اس کا حل بھی نکال لیتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ عزیز طلبہ کے تعلق سے پروگرام ہے تو میں عزیز طلبہ سے کہتا ہوں کہ علم خوب محنت سے حاصل کرو۔ کریں گے بھائی؟ ہاں، خوب محنت سے علم حاصل کرو۔ علم دیکھیے بڑا بے وفا ہے۔ علم کیا ہے؟ بڑا بے وفا ہے۔ ہم 24 گھنٹہ محنت کریں تھوڑا سا حاصل ہوگا، تھوڑا سا حاصل ہوگا اور اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ بھی نکل جائے گا۔ 2 دن کے بعد وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ تو کیا چھوڑ کے محنت کرنا؟ نہیں میری عزیز طلبہ، محنت کرنا نہ چھوڑو۔ محنت ہی اصل چیز ہے۔ جو عربی درجات کے طلبہ ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ نحو اور صرف پر محنت کریں۔ علوم عربیہ کا سارا دار و مدار انہی 2 کھمبوں پر ہے، انہی 2 پلروں پر رکھا گیا ہے۔ علوم عربیہ چاہے قرآن ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، اصول علم بلاغت ہو، علم معانی ہو، علم لدنی، کوئی بھی ہو، سارے علوم عربیہ کا دار و مدار انہی 2 کھمبوں پر ہے، علم صرف اور علم نحو۔ یہ جتنا زیادہ مضبوط علم صرف اور علم نحو ہوگا اتنا ہی علم کے اندر ترقی ہوگی، علم کے اندر جلا پیدا ہوگی اور پھر علم کے اندر گہرائی و گہرائی آئے۔ ایک چیز آج ہم سب کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ جو پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ تو یہ کوئی نئی شکایت بھی نہیں ہے، یہ کوئی نئی شکایت نہیں ہے۔ یہ شکایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ سے سنتا ہوں، جو حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ تم یہ پڑھ لیا کرو صبح و شام، اللہم انی اسألک العلم لا انسا، اللہم انی اسألک العلم لا انسا، اے اللہ
میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو علم میرے دل و دماغ سے نہ نکلے، یعنی میں نہ بھولوں۔ تو آج یہ شکایت عام ہو گئی ہے کہ جو پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی شکایت اپنے استاد سے کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی شکایت کی، حضرت جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ ان کا پڑھنا ہمارے پڑھنے کی طرح تھوڑی تھا۔ لاکھوں حدیثوں میں سے اگر ایک حدیث ان کے ذہن سے نکل گئی تو اس کو یہ بھولنا کہتے ہیں۔ لاکھوں حدیثوں میں سے ایک حدیث کا راوی ذہن سے نکل گیا تو جو ہے ان کو فکر ہو گئی کہ میرا ذہن کمزور ہو گیا۔ اب یہ شکایت لے کر کے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی خود فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کیا۔ فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کند ذہنی کی شکایت کی۔ کند ذہنی کا مطلب یعنی جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے بھولنے کی طرح ان کا بھولنا نہیں تھا۔ جو میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، اپنی کند ذہنی کی شکایت میں نے اپنے استاد سے کی۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کی، مجھے وصیت کی گناہوں کے چھوڑ دینے کا، کہ گناہ چھوڑ دو۔ اب یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں جیسے وہ نہیں تھے، وہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے۔ معصوم تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ معصوم نہیں، محفوظ تھے، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی گئی ہے گناہوں سے۔ ایسے اہل اللہ ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ جو ہے ان کے استاد نے کیا کہا؟ ان کے استاد نے کہا تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ پھر جو پتے کی بات بتائی ان کے استاد نے کیا کہا؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ نُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ علم کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے یہ، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو عطا نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کا نور گنہگاروں کو عطا نہیں کیا جاتا۔ تو لہذا علم حاصل کرنے سے پہلے ایک تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے کہ ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی حضرت مولانا بیان کر رہے تھے آپ حضرات کے سامنے، میں اس کو ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن واقعی بڑی قیمتی باتیں حضرت نے بیان کی۔ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنے اندر اخلاص للہیت پیدا کریں۔ ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث جن کو خاتم المحدثین کا لقب دیا گیا، کیسے بنے؟ دیکھیے علم نافع جو حاصل ہوتا ہے آداب کی رعایت کرتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔ ابھی مولانا نے جو ہے مولانا معین صاحب نے بتلایا تھا آداب المعلمین، آداب المتعلمین، یہ دو کتابیں ہیں، ایک آداب المعلمین ہے، ایک آداب المتعلمین ہے۔ آداب المتعلمین وغیرہ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے باقاعدہ، کتابوں کا ادب، درسگاہوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، اساتذہ کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ ہو، درسگاہوں میں چیخنا چلانا نہ ہو، درسگاہوں کا ادب و احترام ہو۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو علم نافع نہیں ہوگا، اس کے خلاف کریں گے تو علم نافع نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ وہ ایک مرتبہ جس کتاب کا مطالعہ کر لیتے تھے 40 سال تک وہ کتاب بھولتے نہیں تھے،
40 سال تک پوری حاشیہ بین سطور اور اس کے ساتھ عبارتیں محفوظ رہتی تھی ان کے دل و دماغ میں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ وہ گئے جو ہے مصر میں جامعہ ازہر، تو وہاں کتاب پڑھائی جاتی تھی نور الایزا، تو وہاں کے علماء سے کہا کہ آپ یہ ایک نسخہ ہمیں دے دیجئے، ہم ہندوستان میں لے جا کر کے اس کو چھپائیں گے اور وہاں کے مدارس اسلامیہ کے اندر نصاب میں داخل کریں گے۔ تو مصر کے علماء نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ تو بولے اچھا ایک کام کرو، پڑھنے کی ہمیں اجازت دے دو۔ بولے ہاں پڑھنے کی اجازت، بیٹھ کے جتنا چاہو تو مطالعہ کرو۔ حضرت مطالعہ کیے نور الایزا کا حاشیہ بین سطور کے ساتھ، ساری نور الایزا کا مطالعہ کر لیے۔ اس کے بعد وہاں سے چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ حج اس زمانے میں آج کے جیسا حج تو ہوتا نہیں تھا کہ گئے لوٹ کے چلے آئے فوراً، کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ حج کر کے واپس آئے دارالعلوم دیوبند، اور پھر نور الایزا بعینہ لکھ کر کے تیار کر دیا۔ جو مطالعہ کیے تھے جا کر کے جامعہ ازہر مصر کے اندر لکھ کر کے تیار کر دیا، اور وہ جب چھپی تو ایک نسخہ بھیج دیا مصر کے اندر، ایک نسخہ مصر کے اندر بھیج دیا۔ جب مصر کے علماء نے دیکھا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت پر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہاں کے جامعہ ازہر مصر کے بہت بڑے علامہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند آئے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، چونکہ وہ شافعی المسلک تھے جو مصر سے عالم آئے تھے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک تھے۔ تو ظاہر بات ہے جو بھی محدث حدیث کا درس دیتا ہے تو اپنے مسلک کے اعتبار سے حدیث کی جو ہے ترجیحات بیان کرتا ہے۔ تو اس پر غالباً علامہ راشد رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جو ہے چونکہ وہ شافعی المسلک تھے تو شافعی المسلک کے دلائل انہوں نے پیش کرنا شروع کیا۔ 3 دن تک صرف نماز کے وقت درس بند ہوتا تھا، اور اس کی اذان ہوتی درس بند ہوتا، اس کے بعد نماز کے بعد پھر مذاکرہ شروع ہو جاتا۔ 3 دن کے بعد مصر کے اس جدید عالم نے یہ کہا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ امام ابو حنیفہ ثانی، یہ امام ابو حنیفہ ثانی ہے، جتنے دلائل اس کے سامنے پیش کر دو سارے دلائل کو کاٹ دیتا ہے۔ اور یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہی تھی۔ مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک کھمبے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو امام مالک نے کہا اپنے شاگردوں سے، وہ آدمی جو بیٹھا ہوا جانتے ہو؟ بولے نہیں۔ بولے وہ شخص ایسا ہے، یہ جو کھمبا ستون لگا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، جو ستون جو ہے لکڑی کے ستون تھے اس زمانے میں، اگر وہ کہے کہ یہ سونے کا ہے، اگر وہ شخص کہے یہ سونے کا ہے تو اس پر اتنی دلیل دے گا کہ اپنی دلیل سے اس کو جو ہے منوا کر کے رہے گا، سونا ثابت کر دے گا اپنے دلائل کے ذریعے سے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا علم حاصل کیسے ہوا؟ اصل چیز تو یہ ہے، وہ جب کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کتاب لیے پڑھے اور بستر تکیہ بنا کر کے سو گئے۔ ہوتا ہے ایسا، کتابیں سر کے نیچے رکھ کر کے سو جاتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ ادب کر دیے تو ایسے پھینک دی کتاب الماری میں، یہاں سے پھینک دی الماری میں چلی گئی کتاب۔ یہ بہت زیادہ ہم اگر ادب کر دیے تو، ورنہ تو سر کے نیچے تکیہ بن جاتی ہے۔ تو بتائیے علم نافع حاصل ہوگا یا علم زیادہ نافع حاصل ہوگا؟ یقیناً ایسا علم آئے گا جو نقصان دہ ہوگا، خود کو بھی ڈوبے گا اور دوسروں کو بھی ڈوبا کر رہے گا۔ وہ مشہور واقعہ نا، ایک مرتبہ ایک طالب علم اپنے کمرے میں جو ہے کمرہ بند کیے جو ہے لگا ہوا، اس کی اپنی آواز دیتے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا امی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کتاب پڑھ رہے ہو؟ ہاں۔ اچھا کتاب پڑھو، تمہارے کمرے سے روشنی کیسی آ رہی ہے؟ کہتا ہے یہ علم کی روشنی جا رہی ہے، یہ علم کی روشنی جا رہی ہے۔ موبائل چلا رہا تھا کمرے میں،
کمرے میں موبائل چلا رہا تھا، اس کی روشنی چھن چھن کے جا رہی تھی باہر، امی پوچھتی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کتاب پڑھ رہے ہو تو یہ روشنی کیسی آ رہی کمرے سے؟ کہتا یہ علم کی روشنی ہے۔ ایسے ہی آج کل ہم لوگوں کی جو علم کی روشنی ہوتی ہے کہ خود تو راستہ ملتا نہیں تو اس میں بتائے چکر میں اور بھی اس کو بھی ڈبا دیتے ہیں، اس کو بھی ڈبا دیتے ہیں۔ تو علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، حاشیہ اگر اس سائڈ میں لکھا ہوا تو کتاب کو نہیں گھماتے تھے۔ کتاب کو گھمانا علم کی بے ادبی سمجھتے تھے، خود اٹھ کر کے اس طرف جاتے تھے، اس طرف کے حاشیے کو پڑھتے تھے۔ آگے کی طرف حاشیہ تو اٹھ کر کے وہاں گئے، وہاں سے حاشیہ پڑھے، ادھر آ گئے حاشیہ پڑھے، یعنی خود گھوم کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن کتاب کو گھمانا علم کی بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ ہے ہمارے وہ اکابرین جن کا آج ہم بڑے فخر کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ ان کو علم کیسا حاصل ہوا؟ ان کا یہ معمول تھا، کبھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی جانب پیر کر کے نہیں سوئے۔ جب تک دارالعلوم دیوبند کے اندر رہے، مکان کی طرف۔ کیوں؟ ان کے استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اتنا ادب استاد کا، اتنا ادب ان کے مکان کی طرف پیر کر کے بھی نہیں سوئے۔ تو علم نافع نہیں حاصل ہوگا تو کیا ہوگا؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو لوگ اپنے اساتذہ سے ملتے ہیں، حضرت دعا کیجئے، اساتذہ سے سروں پر ہاتھ پھیراتے ہیں۔ ان کے استاد تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ گئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر، امی جان آواز دی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو، امی جان حضرت الاستاذ کا کوئی جوتا ہے کیا؟ ہاں بیٹے جوتا ہے۔ کیا کرو گے؟ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں، لوگ اپنے بڑوں کا سایہ اپنے سروں پر رکھا رہے ہیں، ہمارے استاذ نہیں ہیں، تو امی جان میرے استاذ کا جوتا مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس جوتے کو اپنے سر پر لگا لوں، اس جوتے کو اپنے سر پر لگا لوں۔ یہ تھا ادب و احترام۔ تب جا کر کے ایسا علم آیا کہ جو ایک مرتبہ پڑھتے تھے 40 سال نہیں بھولتے تھے۔ ایک مرتبہ جس چیز کا مطالعہ کرتے تھے 40 سال نہیں بھولتے تھے۔ کئی سال تک آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، راتوں دن۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ پڑھائی کے زمانے میں کہاں رہتے تھے؟ تو جامع مسجد سے پہلے ایک چھوٹی سی مسجد ہے دیوبند میں، جامع مسجد سے پہلے وہ مسجد دیکھا ہوں، وہاں ایک کمرہ بنا ہوا، اس کمرے میں علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے تھے، وہیں اپنا کتابوں کا مطالعہ کرتے، پڑھائی کے زمانے میں مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ جب درس کا وقت ہوتا پہنچ جاتے تھے دارالعلوم پڑھنے کے لیے، چھٹی ہوتی چلے آتے تھے اسی مسجد میں، اسی چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر کے مطالعہ، رات ہوتی تو یہی ان کا کام ہی تھا۔ آج ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ استاد دیکھیے، طلبہ کے لیے سب سے اہم ضروری یہ ہے کہ جو سبق پڑھنی ہے، تو جو سبق پڑھایا جائے گا اس سبق کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب مطالعہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس ایک مرتبہ سر نظر دیکھ لیا؟ نہیں، مطالعہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مطالعہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس انداز سے مطالعہ کریں کہ گویا پورا سبق ہمیں یاد ہو جائے پڑھانے سے پہلے۔ یہ ہے مطالعہ کا طریقہ۔ لغت اس کے حل کریں، اس کے ابواب حل کریں، اس کی گردانیں حل کریں، یہ کس باب سے آئے گا، اس کے معنی کیا ہیں، اگر یہ اس باب سے نکل کر کے دوسرے باب میں یہ پہنچتا ہے تو اس وقت اس کے معنی کیا آ جائیں گے، فعالہ سے نکل کر کے تفاعل کے اندر پہنچ جائے گا پھر کیا ہو جائے گا، یا افعال کے اندر پہنچ جائے گا تو کیا اس کے معنی ہو جائیں گے۔ تو یہ پورا سبق پڑھنے سے پہلے یہ حل کرنا ہے، یہ ہے مطالعہ۔ انہیں ایک مرتبہ جلدی جلدی دیکھ لیا، یہ مطالعہ نہیں ہے۔
مطالعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے سے پہلے اس سبق کو حل کر لیا جائے، اور اس کے بعد سب سے اہم بات میں بتلاؤں، سبق حل کرنے کے بعد چند سوالات اسی عبارت کے تعلق سے ذہن میں بٹھا لیں کہ استاد محترم جب پڑھائیں گے تو ہم ان سے یہ سوالات کریں گے، ان سے یہ سوالات کریں گے۔ دیکھیے آج نہ استاذوں میں محنت ہے نہ طلبہ میں محنت ہے۔ جب طلبہ کے اندر اشکال کرنے کا شوق پیدا ہوگا تو استاد کے اندر مطالعہ کرنے کا شوق ہوگا کہ نہ جانے کون سا طالب علم کون سا اشکال کر دے۔ ہمارے استاد جب پڑھاتے تھے جو ہے فقہ وغیرہ کی کتاب، تو جب بھیونڈی میں ہندوستانی مسجد جو بہت مشہور ادارہ ہے پڑھتا تھا، عربی چاروں کو وہی پڑھا، تو انعام رکھتے تھے، کہتے جو اشکال کرے گا، مطلب بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے کہتے تھے جو اشکال کرے گا درس کے اندر سبق کے تعلق سے جو اشکال کرے گا اس کو 1 روپیہ انعام دیں گے۔ اس زمانے میں 1 روپیہ بہت ہوتا تھا، اس کو 1 روپیہ انعام دیں گے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، سب جو ہے خوب غور سے مطالعہ کرتے تھے، اسی تعلق سے جو ہے اپنا اشکال ذہن میں رکھتے تھے، واقعی انعام دیتے۔ اس لیے مطلب بچوں کی تربیت کرنے کا ایک نرالا انداز تھا، شوق پیدا کرنا تھا۔ اصل میں در حقیقت کیا، یہ انعام کوئی چیز نہیں، اصل تو بچوں کو مطالعہ کرنے کا شوق ڈالنا تھا، اور تاکہ اشکال پیدا کرنے کی صلاحیت طلبہ کے اندر ہو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے نا، سہ چیز بغیر سہ چیز پائیدار نواز، 3 چیز بغیر 3 چیز کے باقی نہیں رہتی، ملک بے سیاست، مال بے تجارت، علم بے مباحثہ۔ تو ہمیں اس میں ایک چیز بتلانی ہے، علم بغیر تکرار کے باقی نہیں رہتا، بغیر بحث و مباحثہ کے باقی نہیں رہتا، بغیر اشکالات وغیرہ کے باقی نہیں رہتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا علم برقرار رہے، جو پڑھے بھولے نہ، تو جو اس سے پہلے بتلائی گئی ان چیزوں پر تو ہم عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی عمل کرنا ہے کہ ہم بحث و مباحثہ کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، تکرار کا مادہ پیدا کریں، اشکالات کا مادہ پیدا کریں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ بہرحال بات بہت آگے نکل گئی، بہت لمبا وقت بھی ہو گیا۔ بہرحال یہ بہت ہی آج کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا ہی دلچسپ اور جامع ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے عزیز طلبہ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور خوب محنت سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے حفظ والے طلبہ ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ بہتر ہے، حفظ والے طلبہ ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ محنت کرنا آسان ہو۔ جیسے وہ چاہیں تو سبق 2 مرتبہ سنا سکتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ اب کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 مرتبہ سنانا تو بہت بھاری پڑ جاتا، ہم مولانا کہنے 2 مرتبہ سنائیں، 1 مرتبہ سنانے تو ناک منہ سب بہنے لگتے ہیں۔ اگر 2 مرتبہ سنائیں گے تو پھر کبھی کچھ نہ بہے، یہ جو ہے تو کہیں ایسا نہ دوسرا کچھ بہنے لگے نہ۔ ہاں 2 مرتبہ سنا سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوگا، تھوڑی محنت بڑھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھیے حفظ کے طلبہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، اصل میں یاد کرنے کا طریقہ ان کو نہیں معلوم۔ جس انداز سے یاد کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اگر وہ طریقہ اپنائیں تو ایک دن میں کم سے کم 4-4 5-5 صفحہ یاد کر لیں گے، 4-4 5-5 صفحہ یاد کر لیں گے ایک دن میں۔ وہ طریقہ کیا ہے حفظ والوں کو یاد کرنے کا؟ یہ حفظ والے کیا کرتے ہیں، بس ایک آیت جو ہے پڑھ رہے ہیں اور رٹ کر رکھ رہے ہیں جو ہے آدھے گھنٹے تک، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک آیت کو 2-3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اس کو ذہن میں بٹھائیں، پھر اس سے اگلی آیت کو 2-3 مرتبہ پڑھیں، اس کو ذہن میں بٹھائیں، پھر دونوں آیت کو ملا کر کے رٹیں چند بار، پھر آگے تیسری آیت کو پڑھیں چند مرتبہ، اس کے بعد تینوں آیتوں کو ملا کر کے پڑھیں۔ اس انداز اور پڑھیں جب تو دل و دماغ نہ کسی کے جوتے کی طرف ہو، نہ مارکیٹ کی طرف ہو۔ آج جو رٹ تو رہا ہے جو ہے زبان سے، لیکن دیکھ رہا بڑا جوتا بہت اچھا پہن کر گیا، چھٹی سے پہلے اس کو غائب کرنا ہے، چھٹی سے پہلے اس کو غائب کرنا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل و دماغ بھی قرآن کی آیت کی طرف متوجہ رہے، قرآن کی آیت کی طرف دل و دماغ بھی متوجہ رہے، تب جا کر کے انشاءاللہ
ایک صفحہ اگر آپ سناتے ہیں تو چند دن ایسے محنت کریں گے، خوب دل لگا کر کے، دماغ لگا کر کے، دماغ بھٹکنے نہ پائے گا۔ پھر دیکھیے چند دنوں کے بعد 2-2 3-3 صفحے یاد ہو جائیں گے، سبق 2-2 3-3 صفحے یاد ہو جائیں گے۔ تو ایسا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔